نہیں بمباری ضرور کریں گے. فرعونیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آلاف الارض زمین میں انہوں نے بڑائی جتائی اور ہر جگہ مظلوموں پر بمباری کی، ظلم و ستم کیا. نمبر ایک انہوں نے یہ جرم کیا. نمبر دو، دنیا کو انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے. کتنی تقسیم ہے آپ غور کر کے دیکھیں کہ پہلے تو کہا جاتا ہے فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ، ڈیولپڈ نیشنز، انڈر ڈیولپڈ نیشنز، ڈیولپنگ کنٹری، سب ان کے دیے ہوئے ہیں، سب تقسیم کیا ہوا ہے. ڈیولپڈ کا مطلب ہے کہ جو مال دولت دنیا بھر سے لوٹ کر لا کر انہوں نے اپنے ممالک کو بہت رنگین بنا لیا، دل نشین بنا لیا، تو یہ گویا کہ ڈیولپڈ نیشن ہے. اور ہندوستان جیسا ملک جو اپنی محنت سے اپنی مشقت سے آگے بڑھتا ہے یہ ڈیولپنگ نیشن. یہ سب ان کے ٹائٹلز ہیں، ان ٹائٹل سے دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ڈیولپڈ نیشن، انڈر ڈیولپڈ نیشن، ڈیولپنگ نیشن، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ. اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام اور مسلمانوں میں شیعہ اسلام، سنی اسلام، اس کی تقسیم وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہارڈ کور مسلمز اور سافٹ مسلمز، یہ تقسیم کرتے ہیں. فنڈامنٹلسٹ مسلمز اور سافٹ مسلمز، اس طرح کی وہ تقسیم کرتے ہیں. دنیا میں نہ جانے کیا کیا انسانوں کو یہ تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں. باربارک اور سویلائزڈ، یہ لوگ امریکہ اور یورپ کے لوگ سویلائزڈ ہیں اور اسلام اور مسلمان وہ باربارک ہیں. تو اس طرح سے دنیا کو انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ قائم کر رکھا ہے. کوئی ترقی یافتہ ہے اور کوئی گویا کہ باربارک ہے اور دہشت گرد ہے. اس طرح کی تقسیم انہوں نے کر رکھی ہے. نمبر دو، قرآن نے جیسے کہا کہ فرعون کا دوسرا کام تھا، اس نے باشندوں کو تقسیم کر رکھا. نمبر تین یہ ہے کہ سیاسی اندیشوں کی بنیاد پر اس نے قتل عام شروع کر رکھا تھا اور وہی قتل عام یہ بھی کر رہے ہیں. اینیہیلیشن اور جینوسائیڈ دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھیے کہ کس طرح سے بوسنیا ہرزیگووینا میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا، چیچنیا میں کیسے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، عراق کے اندر کتنے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اس کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال بنی. دنیا کے مختلف گوشوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کے مختلف گوشوں میں گجرات کے اندر کیا کچھ ہوا، سب یہ سب فرعون ہیں، فرعون کے چیلے ہیں، فرعون کے گویا کہ اس کے اوتار ہیں یہ لوگ، اور فرعونیت جتاتے ہیں اور فرعون کے کارنامے انجام دیتے ہیں. تو انسانوں کا قتل عام، بالخصوص مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا. اس کے بعد نمبر چار یہ ہے کہ زمین کو انہوں نے فساد سے بھر دیا. امریکہ کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ گزشتہ 100 سال کے اندر 100 جنگیں لڑی گئی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک کتاب آئی تھی دا روگ اسٹیٹ کے نام سے، دا روگ اسٹیٹ، اور روگ اسٹیٹ کا مطلب ہے امریکہ کی طرف اشارہ ہے. اس کتاب کے اندر آتھر نے لکھا ہے کہ گزشتہ 100 سال میں امریکہ نے دنیا کے اندر 100 سے زیادہ جنگیں کی ہیں. اور کہاں کہاں اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے. زمین میں کہیں عدل و قسط، کہیں امن، کہیں چین کو رہنے نہیں دیا. بلکہ جس طرح سے امریکی صدر کا انتخاب ہوتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ انتخاب 100 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جتنی جنگیں کی ہیں ان میں عراق میں 5 لاکھ سے زیادہ عراقی بچے مرے ہیں، کوریا میں 10 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا ہے کوریا کی جنگ میں، لیبنان میں 40,000 سے زیادہ انسانوں کا قتل کیا انہوں نے، اور پھر عراق کی جو دوسری جنگ ہوئی اس میں 2 لاکھ سے زیادہ انسان قتل کیے گئے. یوگوسلاویا میں، ایل سلواڈور میں، نکاراگوا میں، چلی میں، ہائٹی میں، صومالیہ میں اور پاناما میں ملینز آف پیپل کو قتل کیا گیا. ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا. یہ فساد سے زمین کو انہوں نے بھر رکھا ہے. اور امریکی صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے اس میں آرمز بنانے والے جو لابیز ہیں وہ پیسے بے انتہا خرچ کرتے ہیں امریکی صدر کے انتخاب میں، اس بات پر کہ دے ول پروپوگیٹ ناٹ دا پالیسی آف پیس بٹ دا پالیسی آف وار. جنگ کی پالیسی کو دنیا میں عام کریں گے. اس کام کی خاطر جو آرمز اینڈ ایمونیشن کی جو لابی ہے وہ بے تحاشا پیسے امریکی صدر کے انتخاب میں خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر امن باقی نہ رہے بلکہ دنیا کے اندر ظلم و ستم بھر دیا جائے. تو ہم نے دیکھا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو 4 صفات بیان کیے وہ چاروں صفات اس وقت امریکہ کے اندر بھی اور اس کے اور جو چیلے چانٹے اور اس کے جو حوالی موالی ان کے اندر یہ چاروں صفات پائے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ زمین میں بڑائی جتانا. نمبر 2 ہے کہ زمین میں انسانوں کو تقسیم کرنا، مختلف ناموں سے انہوں نے انسانوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. اور نمبر 3 ہے کہ موہوم خدشے، اندیشوں کی بنیاد پر اور سیاسی اندیشوں کی بنیاد پر انسانوں کا قتل عام کرنا اور زمین کو فساد سے بھر دینا. فرعون نے بھی یہ کام کیا اور ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا
ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ان بنی اسرائیل کی قوم کو اٹھائیں گے, فرعون کے اگینسٹ میں اٹھائیں گے اور فرعون کو مزہ چکھائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تقویت کی, انہیں اوپر اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اور کچھ ہی دنوں کے اندر دیکھتے دیکھتے وہ بہت زبردست سلطنت وہ گویا کہ غرقاب ہو جاتی ہے, پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے, اور فرعون کی پوری سلطنت ختم ہو جاتی ہے, فرعون اس کے لشکر سب ختم ہو جاتے ہیں. ان آیتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے, آخر میں جو قرآن نے کہا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, ہم چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو. اگر آج کی زبان میں کہنا چاہیں تو ہم دکھانا چاہتے ہیں بش, بلیئر اینڈ their allied forces, یا بش, براؤن اینڈ their allied forces. آپ پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے فرعون, حامان و جنودہما, allied forces, یہی allied forces انہوں نے بنایا ہے. ان allied forces کو ہم وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں امریکہ اور یورپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے گرین مینیس. ایک زمانہ تھا ریڈ مینیس کہتے تھے, سرخ بلا کہتے تھے کمیونزم کو, اور کمیونزم جس طرح سے پھیل رہا تھا, کمیونزم کے روک تھام کے لیے بلینز آف ڈالر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ریڈ مینیس کو روکنے کے لیے پیسے لگانا چاہیے. لیکن اس کے بعد ریگن جب امریکہ کا صدر بنا تو پہلی مرتبہ اس نے 1980s میں پیسے فنڈ مانگے تھے وائٹ ہاؤس سے, اس وجہ سے کہ گرین مینیس کو روکا جائے, اور جو سبز بلا جسے کہتے ہیں اسلامی انقلاب جو آ رہا ہے اور اسلام بڑی تیزی سے جو پھیلتا جا رہا ہے, اس سے جو خطرہ ہے اس خطرے کو روکنے کے لیے وہ وار آن ٹیررزم کا نام دے کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں وہ ڈر ان کو سچا ثابت ہوگا. جہاں جہاں وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں وہاں اسلام ابھرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونیشیا کے اندر اسلام ابھرتا ہے اور وہاں اقتدار تک پہنچتا ہے, الجیریا کے اندر اسلام ابھرتا ہے اور پارلیمنٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور ٹرکی کے اندر کئی مرتبہ اسلامی پارٹی اقتدار پر آتی ہے اور کئی مرتبہ یہ لوگ بین کرتے ہیں, پھر کسی اور نام سے وہ پارٹی اقتدار پر آتی ہے, وہاں اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہے. دنیا کے گوشوں گوشوں میں الحمدللہ اسلام اور اسلام جو ہے اقتدار تک پہنچ رہا ہے, اور انہیں جو ڈر لگا ہوا ہے اس ڈر کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سچا ثابت کر دکھائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا نشانیوں کے ساتھ اور واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تھا, اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ, ہم نے فرعون, حامان اور قارون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا. یہ کون لوگ ہیں فرعون, حامان اور قارون؟ کسے کہتے ہیں آج کی زبان میں اگر آپ کہنا چاہیں تو فرعون دراصل پولیٹیکل پاور کا نام ہے, حامان انٹلیکچوئل پاور کا نام ہے, اور قارون فائنانشیل پاور کا نام ہے. یا آپ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیں مزل پاور, مائنڈ پاور اور منی پاور. مزل پاور فرعون ہے اور مائنڈ پاور, چونکہ حامان جو ہے مشیر تھا اور مشیروں کا کام ہوتا ہے حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے بلکہ ظالموں کی حمایت کرنا, ان کے لیے مشورے دینا, ان کو پلاننگ کرنا, یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. حامان یہی کرتا تھا. تو مزل پاور فرعون تھا, مائنڈ پاور حامان تھا اور منی پاور قارون تھا. یہ تینوں پاور ہر زمانے میں الگ الگ طریقے سے, کبھی بادشاہت کی شکل میں یہ مزل پاور سامنے آتا ہے, کبھی ڈکٹیٹر کی شکل میں کبھی سامنے آتا ہے, کبھی ملٹری رولر کی شکل میں سامنے آتا ہے, کبھی فوج اقتدار پر آ جاتی تو وہ خود گویا کہ فرعون بن جاتے ہیں, کبھی جمہوریت کے اندر بھی فرعون پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر پرانے زمانے کے فرعون کو معلوم ہو جائے, آج کے زمانے میں گجرات میں اور دیگر مقامات پہ بھی ایسے فرعون پیدا ہوئے ہیں, تو وہ شرم سے وہ سر جھکا لے گا کہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے آج کے زمانے کے فرعون پائے جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ پولیٹیکل پاور, جہاں جبر اور استبداد, جہاں ظلم کی فرما روائی ہو, وہ فرعونیت ہے. اسی طرح انٹلیکچوئل پاور کا اگر کرپشن ہو جائے, غلط استعمال ہو, عقل کی عیاری استعمال کریں, تو پھر جو یہ حامان ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. حامان کسی زمانے میں اس کا نام تھا, کسی زمانے میں جو ہے وہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نام لے لیتا ہے, کبھی رینڈ کارپوریشن کی روپ اختیار کر لیتا ہے, کبھی میڈیا کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے, کبھی رائٹرز کی شکل میں وہ حامان سامنے آتے ہیں, کبھی فلمز کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ حامان کا کام یہ ہے کہ حق کو نیچا کر دکھانا, باطل کو مضبوط کرنا اور اس کے لیے غلط قسم کے دلائل دنیا کے سامنے پیش کرنا, جس طرح سے حامان نے کیا. آج کے زمانے میں یہ میڈیا اور یہ فلمز, یہ ساری چیزیں حامان ہی کے گویا کے اوتار ہیں, روپ دھار کر آتے ہیں. قارون جو فائنانس کا پاور تھا, منی پاور تھا, آج کے زمانے میں IMF کے روپ میں آتا ہے, ورلڈ بینک کے روپ میں آتا ہے, یا پھر جو ہے زمینداری کے نظام میں یہ سب ختم ہو گیا
تو پھر دنیا میں مالک اور غلام کا نظام پایا جاتا تھا. جب غلامی کو ابالش کیا گیا تو یہ مالک جو لوگ تھے وہ زمیندار بن گئے. زمینداری کے نظام کو جب ابالش کیا گیا تو یہ زمیندار جو بڑی بڑی زمینیں رکھتے تھے شہر کی طرف لوٹ کر آئے اور انڈسٹریلسٹ بن گئے. اور انڈسٹریلائزیشن کی پروسیس میں جب مزدوروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو پھر انہوں نے دوسرا روپ اختیار کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی شکل میں اور بینکس کی شکل میں. یہ پورے قارون ہیں جو آج کے جدید قارون ہیں. یہ سب مل کر آج کا فرعون، آج کا حامان اور آج کا قارون، یہ تینوں مل کر اسلام کا سر نیچا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا رہے گا. جیسا کہ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹھان رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اور یہ نور دنیا کے اندر عام ہو کر رہے گا. انشاءاللہ وہ دن بہت دور نہیں جبکہ وقت کے فرعون، حامان اور قارون اپنی موت آپ مریں گے اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مغلوب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غالب کیا تھا، وہ تاریخ پھر انشاءاللہ دہرائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تاریخی کشمکش میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی حمایت فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے اور اسلام کو غالب کرنے میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.